بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ڈیفیمیشن لا. ہم ڈیفیمیشن لا کے متعلق آج ڈسکشنز کریں گے. ہم مختلف جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر پروویژنز ہیں ان کی بات کریں گے، اور جو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 میں جنرل مشرف نے پیش کیا تھا ہم اس کو بھی آج انڈر ڈسکشن لے کے آئیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر یقیناً جو انڈیویجولز ہیں ان کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں اور ان کے کچھ پریویلیجز ہوتے ہیں، اور ان پریویلیجز ان رائٹس کا پروٹیکٹ ہونا بھی ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہوتا ہے. ہم ہمیشہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم جرنلسٹ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک انڈیویجول کی آزادی، اس کا اس فارم میں آزاد ہونا کہ اس کی ریپوٹیشن کو، اس کے بلیف سسٹم کو، اس کی جو کریکٹر ہے، اس کی کسی جگہ پہ اسیسینیشن نہ ہو، اس کی کسی جگہ پہ انسلٹ نہ ہو. تو دیر آر مینی لاز ان دس سیولائزڈ ورلڈ جہاں پر انڈیویجول کے ان رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی اس فارم میں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میڈیا اپنے رائٹس کو، جو اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس ہیں، جو فریڈم آف ایکسیس ٹو انفارمیشن کے رائٹس ہیں، ان کا ایکسیسو استعمال کہیں انڈیویجول کو ڈیفیم کرنے کا باعث نہ بنے. اس حوالے سے سویلائز سوسائٹیز کے اندر ڈیفیمیشن اور لائبل لاز عام طور پر پائے جاتے ہیں، اور اس چیز کو ہمیشہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر، سویلائزڈ اور ویری ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر، بجائے اس کے کہ سوسائٹی پر زیادہ امپوز کیے جائیں اس قسم کے لاز کو، وہ میڈیا اور سوسائٹی کے درمیان میں ایک نیگوسیشن کے ریزلٹ میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور ان نیگوسیشنز کے ریزلٹ میں میڈیا کو اس بات کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری لیمٹس کیا ہیں، میں کس حد تک آگے جا سکتا ہوں، اور ساتھ ساتھ انڈیویجولز کو بھی اس بات کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رائٹس کو اور میں نے اپنی ریپوٹیشن کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ انڈیویجولز کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے علاوہ اس کی بلیف سسٹم، اس کے علاوہ اس کی پولیٹیکل انکلینیشن یا اس کی جو آئیڈیالوجیکل پروپینسٹیز ہیں، ان سب کی جو پروٹیکشن ہے وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور یقیناً میڈیا کی جو ایکسیسو انگریس انٹو دی ایریناز آف انڈیویجول پریویلیجز، اس کی طرف جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اور ایک بڑی اسموتھ فنکشننگ آن بوتھ دا سائڈس کہ میڈیا بھی اپنے اختیارات کو استعمال کرے اور سوسائٹی کی بینیفٹس کے لیے کام کرے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک انڈیویجول کے جو سوسائٹی کے اندر رائٹس ہیں وہ بھی ایروڈ نہ ہوں، ان کی بھی پراپر پروٹیکشن کا میکنزم موجود ہو. اس حوالے سے پاکستان میں جو لاز اس وقت پریویلنٹ ہیں میں ان کی بات کروں گا، اور ان کو ہم ذرا ڈسکشن کے طور پہ لیں گے. مثال کے طور پر جو اس وقت ایگزسٹنگ لاز ہیں اس میں سب سے جو پہلی جو چیز موجود ہے وہ دسمبر 18 1979 کو پاکستان پینل کوڈ کا اس کو حصہ بنایا گیا، اور وہ ہے سیکشن 499 اور سیکشن 500. جو سیکشن 499 اور سیکشن 500 ہے یہ ڈیفیمیشن کو ڈیل کرتا ہے. یہ بیسیکلی کسی انڈیویجول کے وہ رائٹس اور پریویلیجز جس کو کہیں پر بھی ڈیفیم کیا جا سکے، ڈس فگر کیا جا سکے، انڈیویجول کی کریکٹر کی اسیسینیشن ہو سکے، اس چیز کے اگینسٹ ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، اس چیز کے اگینسٹ ایک پریویلیجز انڈیویجول کو پرووائڈ کرتا ہے کہ ان کیس ہی فیلز دیٹ ایز his fame or his reputation is at stake, then he can contact the court of law اور اس پہ اپنی ریمیڈیز یا اس کے جو ڈیمیجز ہیں وہ کلیم کر سکے. میں یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم پاکستان پینل کوڈ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان پینل کوڈ میں جو سیکشن 499 اور سیکشن 500 ہے، انفیکٹ یہ سول سوٹ اس پہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے تھرو آپ اپنے ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. وہ شخص یا وہ میڈیا جس نے آپ کے ان پریویلیجز کو انگریس کیا ہے، انفرنج کیا ہے، آپ اس کے اگینسٹ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں.
آپ اس کے اگینسٹ اپنی کمپلینٹس لانچ کر سکتے ہیں. ذرا ہم جاتے ہیں اور دیکھنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ ورڈنگ سیکشن 499 اور 500 کی کیا ہے. ایکسیپشنز آف پبلیکیشن آف رپورٹ آف کورٹ پروسیڈنگز, publication of defamatory matter against any person, even if it is true and in public interest, would constitute a cognizable and compoundable offense with 5 years rigorous punishment or fine or with both. Dear students, یہاں پہ ذرا دیکھیں کہ کسی بھی اگر کورٹ کی پروسیڈنگ کے علاوہ اگر کسی ایک شخص کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ایٹ اسٹیک آ رہی ہے, وہ ڈی فیم ہو رہا ہے, اس کی ریپوٹیشن پہ کوئی اسٹگمٹائزڈ کیا جا رہا ہے ریٹن ورڈز کے تھرو, یا کسی نے بول کے ایسے الفاظ کہے ہیں, ایسی صورتحال میں دس از کاگنیزیبل آفینس, یعنی وہ ایسا آفینس ہے جو قابل گرفت ہے اس لا کے تحت, اور اس پہ 5 سال یا 5 سال سزا یا پھر اس پہ فائن ہو سکتا ہے یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. اس لا کے تحت پاکستان کے اندر بہت سارے کیسز ایسے رجسٹر ہوئے جہاں پر کسی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کی یا کسی گورنمنٹ فنکشنری نے کورٹ کے ساتھ رجوع کیا کہ میڈیا اور جرنلسٹ ان کی جو پکچر ہے وہ پراپر طریقے سے پورٹرے نہیں کر رہے, ان کی پرسنالٹی کی پراپر پروجیکشن نہیں ہو رہی, یا ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں جس کے مطابق انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں میرے متعلق وہ مجھے ڈی فیم کرنے میں تو رول پلے کر سکتے ہیں. دس از ناٹ بیسڈ آن فیکچوئل رپورٹنگ. اچھا, اب اس میں انٹرسٹنگ بات تھوڑی سی اور بھی آئی کہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق جب اسٹریٹس کے اندر ایک سپورٹ بڑھ گئی تھی یا پولیٹیکل موومنٹس جب زیادہ چلنا شروع ہو گئی تھیں, تو یہ وہ وقت تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے متعلق مختلف قسم کے سلوگنز آ رہے تھے, اخبارات میں بھی اس قسم کی بہت ساری خبریں آ رہی تھیں اور مختلف طریقوں سے, اور اس قسم کے ڈیفیمیٹری اس وقت سینٹنسز استعمال ہو رہے تھے جس کو ضیاء الحق نے یہ سمجھا کہ ان کو کنٹرول کیا جانا امپورٹنٹ ہے, تو اس پہ اس نے 499 اور 500 کو زیادہ اسٹرکٹ بنانے کے لیے امینڈمنٹ کی اس میں. تو اس امینڈمنٹ میں گورنمنٹ نے جسٹیفیکیشن یہ دی کہ دس امینڈمنٹ ہیز بین انٹروڈیوسڈ ان دی ایگزسٹنگ لا ٹو پروٹیکٹ دا ریسپانسبل سٹیزن فرام دا irresponsible behavior آف جرنلسٹ. اب یہ بیسیکلی جسٹیفیکیشن پیش کی گئی تھی جس میں ریسپانسبل سٹیزنس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور یہاں پر ایٹ دا سیم ٹائم میڈیا اور جرنلسٹ کو irresponsible ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ ان کا جو irresponsible behavior ہے that may cause damage to the reputation of individual, اور اس پر 499 اور 500 سیکشن آف PPC یہ انٹروڈیوس کرائی گئی. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں, جب آپ ملٹری ڈکٹیٹر کو پازیٹیولی پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آف کورس یو آر گوئنگ ویری ریسپانسبل, بٹ اف یو آر saying something against the activities of the government, if you criticize the dictators, if you criticize the government functions, then of course you are defaming them. تو defaming اور faming کی جو concept ہے, in fact that was more personal than that was based on principles, یا وہ broad based نہیں تھا. اس وجہ سے جرنلسٹ باڈیز نے اس کے خلاف کافی پروٹیسٹ کیا. جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے, اس کے علاوہ جو پریس کلبز ہیں, اس کے علاوہ کاؤنسل فار جو نیوز پیپر ایڈیٹرز ہے, ان سب نے مختلف مواقعوں پہ 499 اور 500 کے اندر جو امینڈمنٹ تھی جس میں اس کی جو ریچ ہے اور اس کی جو سزائیں ہیں جب وہ بڑھا دی گئیں, جرمانہ اس کا بڑھا دیا گیا, تو اس پہ مختلف سائڈ سے پروٹیسٹ ہوا. انفیکٹ دیکھنے میں اس وقت یہ آ رہا تھا, اگر ہم نیوز پیپرز کے جو ڈسکورسز ہیں ان کا انالیسس کریں تو دیکھنے میں شاید یہ نظر آئے کہ اس وقت نیوز پیپرز جب یہ انٹروڈیوس کرائی جا رہی تھی چینج,
اس وقت نیوز پیپر زیادہ کرٹیکل ہو رہے تھے آن دی ایکشنز آف دا ڈکٹیٹر, آن دی ایکشنز آف دا گورنمنٹ آف دا ٹائم. So because of these reasons, so it was considered essential by the government that some changes may be made in the section 499 and 500 so that the media can be contained in criticizing the activities of the government. ہم جب بات کرتے ہیں ڈیفیمیشن کی تو ایک جو آرڈیننس 2002 میں پیش ہوا, ڈیفیمیشن آرڈیننس, دس واز انٹروڈیوسڈ بائی جنرل پرویز مشرف, جو اس وقت اگین ایک ڈکٹیٹر کے طور پر سامنے آ رہا تھا ہمارے. اس نے ایک لا اور ایک آرڈیننس پیش کیا اور اس آرڈیننس کو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کال کیا گیا. اس کا پرائمریلی مقصد یہ تھا کہ میڈیا کے اندر اگر اس قسم کے ایلیمنٹس جو کسی انڈیویجول گورنمنٹ فنکشنریز اس کے خلاف کوئی اگر کلمات یا کوئی ڈسکورسز اگر بناتے ہیں یا پیش کرتے ہیں تو اس کو انڈر اسپیشل لا اس کو ٹریٹ کیا جائے اور اس کی جو کاگنیزنس ہے وہ زیادہ اسٹرکٹ ہو سکے. اب کوشچن یہ ابھرتا ہے کہ جب پی پی سی کے اندر پاکستان پینل کوڈ کے اندر سیکشن 499 اور 500 جب موجود ہو تو ایسی صورتحال میں اس بات کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی اسپیشل لا کریٹ کریں, پروملگیٹ کریں. انفیکٹ وہ چیزیں پہلے سے ہی ایک سیکشن کے اندر موجود ہیں اور بڑی ایمیکیبلی اس کے مطابق سسٹم چل رہا ہے. لیکن جو ڈیفیمیشن آرڈیننس تھا, مختلف جو جرنلسٹ ایجنسیز ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ہیں یا پاکستان کے حوالے سے ہیں, they had to raise their eyebrows on that. Why a dictator is introducing and promulgating a law like that, which has to do something to protect the citizen from the irresponsible behavior of media and the journalist. تو ان فیکٹ وہاں پر یہ چیز ہر وقت ہر کسی نے ریز کی کہ اس چیز کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے جبکہ پہلے سے ایک لا موجود ہے. انفیکٹ اس کا جو گورنمنٹ کا اسٹانس تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ دس ول ہیلپ میڈیا ڈیولپ اور کنسٹرکٹ دی کوڈ آف ایتھکس فار اٹس سیلف, اینڈ دیٹ از دیئر ٹو ریسپیکٹ دی فریڈم آف این انڈیویژل اینڈ فریڈم آف دا گورنمنٹ اینڈ فریڈم آف دی ادر ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی. میڈیا کو ایک کوڈ آف ایتھکس بنانے کی ضرورت ہوگی ایسی صورتحال میں جب ہم ڈیفیمیشن آرڈیننس پیش کریں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک پریس کاؤنسل بھی بنے گی اور پھر اس کے بعد پاکستان پریس کاؤنسل کا جو لا ہے, جو آرڈیننس ہے, اگین دس واز آف 2002, یہ بھی پروملگیٹ کیا گیا کہ جو بھی کمپلینٹس انڈیویجول کو, انسٹیٹیوشنس کو, گورنمنٹ کو یا ایون پولیٹیکل پارٹیز کو یا دوسرے کوئی گروپس اگر سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہیں, اینڈ اف دے فیل دیٹ دے آر بینگ ڈیفیمڈ by the activities of the individual journalist or the media, so they can file and they can lodge a complaint against them and their behavior in the Press Council of Pakistan. And then Press Council of Pakistan has to scrutinize those complaints اور اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھا کے ریسپانسبلٹی فکس کر کے جو بھی اس میں اگر جو ریسپانسبلٹی فکس کرنے کے بعد جو سزا اس کی بنتی ہے قانون کے تحت وہ ان کو دی جائے گی. ڈیفیمیشن آرڈیننس میں پھر جنرل پرویز مشرف نے ایک امینڈمنٹ بھی انٹروڈیوس کی سم ٹائم ان 2004, probably in August 2004, اور وہاں پر اس امینڈمنٹ کے تحت اس کا فائن تھا دیٹ واز انکریز ٹو 300,000. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی میڈیا اپنے کسی غلط ایکشن کی وجہ سے کسی کو ڈیفیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپالوجی بھی پیش کرتا ہے تو ایون دین دا انڈیویجول وڈ ہیو اے رائٹ ٹو سو اگینسٹ دی میڈیا آرگنائزیشن ان دی کورٹ آف لا اینڈ کین کمپلینٹ اگینسٹ دی میڈیا آرگنائزیشن انڈر PCP, پریس کاؤنسل آف پاکستان. اب یہ جو امینڈمنٹ تھی اس سے پہلے اگر کہیں پر کوئی اپالوجی پیش کر دی جاتی تھی تو اس میں جو رائٹ آف دا پلینٹف ٹو سو اگینسٹ دی میڈیا یہ شاید ختم ہو جاتا تھا. لیکن یہ امینڈمنٹ آنے کے بعد
ایون اگر کوئی اپالوجی پیش کر دی جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی پلینٹف کے پاس یہ رائٹ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اس میڈیا کے خلاف یا اس انڈیویجول کے خلاف کورٹ آف لا کے اندر اس کو سو کر سکے. یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی ہے کہ ایسی صورتحال بھی کہ اگر ہو سکتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ پرووائڈ کر رہے ہوں وہ اگر ان گڈ فیتھ بھی آپ نے پرووائڈ کیے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں درست ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو پیش کرتے ہیں، تو ایون دین دس کلیم دیٹ یو ہیو ڈن تھنگس ان گڈ فیتھ، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پلینٹف اس کے خلاف، اس انڈیویجول کے خلاف، اس میڈیا کے خلاف ڈیفیمیٹری یا ڈیفیمیشن کے حوالے سے جو کیس ہے وہ سو کر سکتا ہے اس کو. ایک اور انٹرسٹنگ بات اس کیس میں یا اس آرڈیننس میں ہے کہ یہاں پر ڈیفیمیشن اینڈ ایکشنیبل ڈیفیمیشن، ان کے درمیان میں کوئی ایز سچ ڈسٹنکشن اویلیبل نہیں ہے. میں اس کی مثال اس صورت میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک ڈیفیمیشن ہو سکتا ہے کہ اس فارم کے اندر پائی جا رہی ہو کہ جس میں ایک شاید پوری کمیونٹی شاید ڈیفیم ہو رہی ہو، اور ایک اس قسم کی ڈیفیمیشن ہے جس میں کسی ایک انڈیویجول کے خلاف آپ کوئی بات کر رہے ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک میڈیا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی، فار انسٹنس آئی سے پولیٹیکل پارٹی اے، میڈیا اس پولیٹیکل پارٹی اے کے متعلق اگر کوئی ڈیفیمیٹری ریمارکس دیتا ہے تو ایسی صورتحال میں عام طور پر اس قسم کے جو ڈیفیمیشن لاز ہیں یا ڈیفیمیشن رولنگز ہیں ان کے اندر یہ ایکشنیبل ڈیفیمیشن نہیں بنتی، بیکاز کہ دس ہیز بین سیڈ about a big political party where a lot many individuals are there، یا ایک بہت بڑے گروپ کے متعلق بات کی گئی ہے. ڈیفیمیشن جو ہے نا that has to do something with the individuals. ایک انڈیویجول پہ جب بھی اس کے کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوگی یا اس کی بلیف سسٹم ڈیمیج ہوگا، تو ایسی صورتحال میں انڈیویجول کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کورٹ آف لا کے اندر اس قسم کی کلمات کو، اس قسم کے ڈسکورسز کو سو کر سکے. تو اس قسم کی کوئی پراپر ڈیفینیشن جو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 ہے، جو ڈیفیمیشن اور ایکشنیبل ڈیفیمیشن ہے، اس کے درمیان میں کوئی کلیئر ڈسٹنکشن موجود نہیں ہے. جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سیکشن 499 اور سیکشن 500 آف پی پی سی کی موجودگی میں اس بات کی ضرورت بڑی کم بنتی ہے کہ اس قسم کا کوئی لا پیش کیے جائے. پرائمریلی جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے، جو گورنمنٹ کا جو نظر آتا ہے کہ وہ اس قسم کی ڈسینٹ وائسز، اس قسم کے لوگ یا اس قسم کی وائسز جو گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکے، ان کو جوائن کرانا ہو دا فلاک آف فالوورز، کہ وہ جو گروپ ہیں جو گورنمنٹ کو فالو کرتے ہیں، گورنمنٹ کے فالوورز ہیں، اس گروپ کے اندر ان ڈسینٹ کو، ان لوگوں کو جو گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو اس سائٹ پہ لے جانا. پرابلی دس واز دی پرپز آف ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 جو پیش کیا گیا تھا. میں جیسے بتا چکا ہوں کہ اگر ان سرکمسٹانسز کا آپ انالیسس کریں کہ جس میں یہ آرڈیننس پیش کیا گیا تھا تو وہ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم تھا، اس وقت ایک ڈسپوٹک رجیم تھا، پاور کے تھرو آئی ہوئی گورنمنٹ تھی، کوئی پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ اس وقت موجود نہیں تھی جب یہ 2002 کا آرڈیننس پیش کیا گیا تھا. تو اس ایسی صورتحال میں دس از کوائٹ آبویس دیٹ میڈیا ول بی کرٹیسائزنگ دا گورنمنٹ ایکٹیویٹیز. میڈیا ول ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی، میڈیا ول ٹاک اگینسٹ دا ملٹریزم اینڈ ملٹری رول ان دی کنٹری. یہ وہ وقت ہے کہ ڈیفینیٹلی جب یہ کرٹیسزم جب ماؤنٹ ہونے لگے گا، جب یہ زیادہ ہونے لگے گا، تو اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی کہ ایسے لاس پروملگیٹ کیے جائیں جو کہ دیٹ کوڈ بی ایبل ٹو گیگ دا لپس آف دا میڈیا، یعنی میڈیا کو کنٹرول کر سکیں. اور میڈیا شوڈ بی براٹ ان ٹو دا بکس فار وٹ ایور دی criticism that they are making, which is in fact making the time for the government difficult. تو اس چیز کی ضرورت پیش گورنمنٹس کو ان کیسز میں جب کہ ڈسپوٹک رجیم ہو بہت زیادہ پیش آتی ہے. میں ذرا 2002 کا جو ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے اس کے تحت ذرا دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیفیمیشن کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے.
میں ان ورڈنگس کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اینی رانگ فل ایکٹ اور پبلیکیشن اور سرکولیشن آف اے فالس اسٹیٹمنٹ or representation made orally or in written or visual form which injures the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others, or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt, or hatred shall be actionable as defamation. So, dear students, یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو ایکشنیبل فارم میں ڈیفیمیشن بن سکتی ہے وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ، چاہے وہ ویژول کی فارم میں ہے، ریٹن ورڈز کی فارم میں ہے، وربل کی فارم میں ہے، جو کسی شخص کی ریپوٹیشن کو، کسی شخص کی لائکنگ کو، کسی شخص کی جو بلیف سسٹم ہے اس کو، اگر کسی بھی فارم کے اندر کسی ایک انڈیویجولس کو جس کے اندر یہ پروپینسٹی ہو، ناٹ نیسسریلی کہ وہ ایک ڈیفیمیٹری کنٹینٹ بن رہا ہو، لیکن اس کے اندر کیپیسٹی ہو کہ وہ کوئی ڈیفیمیشن جنریٹ کر سکے، ایون دیٹ بیکمز ایکشنیبل انڈر دی ڈیفیمیشن لا، انڈر دی ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002. یہ جو ڈیفینیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دس سیمس ٹو بی آل انکمپاسنگ، اور اس میں یقیناً وہ ایسی ساری فالس اسٹیٹمنٹ جو کہ پروپیگنڈا کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، جو ایسی فارم میں ہو سکتی ہیں جو میڈیا مختلف اوقات میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز انڈیویجولس کے متعلق کہہ رہا ہوتا ہے، یہ ساری اس کی ایمبٹ میں آ سکتی ہیں، اور اس پہ ایکشنز جو ہے نا وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں، اور اس پہ اس قسم کے جو میٹرز ہیں، ایٹ ٹائمز یہ ہے کہ کوئی ایسا آرگومنٹ جو ان پبلش اسٹیٹمنٹ بھی ہو، ایون اٹ از سیڈ ان اے گروپ آف فیو آف دا پیپل، اسٹل دس از ایکشنیبل. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرنٹڈ فارم کے اندر میڈیا کے اندر آیا ہو یا ایک الیکٹرانک میڈیا میں آیا ہو، کسی بھی ایسی فارم کے اندر جو ان پبلش فارم کے اندر ہے، یا اس طرح سے کسی چند ایک دوستوں کے درمیان میں بھی بات کی جا رہی ہے، اس وقت بھی یہ ایکشنیبل افینس بنتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو ڈیفیمیشن لاز ہیں ہر سوسائٹی کے اندر، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو ان دی روڈیمنٹری ان دا پریفیٹری جو میں نے آپ کو اس پہ انیشلی جب شروع کیا اس وقت بتایا کہ تمام سویلائز سوسائٹیز کے اندر اس قسم کے لاز موجود ہوتے ہیں، اور یقیناً میڈیا کی آزادی ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر سوسائٹی کے اندر اس کو پروٹیکٹ اور اس کو رسپیکٹ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایوری انڈیویجل ان سوشل سسٹم شوڈ فیل himself protected and should feel himself respected. اور عام طور پر جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں اس میں اس قسم کے سلسلوں میں کورٹ ایک بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، جہاں پر وہ دونوں کے لیے، چاہے وہ انڈیویجولز ہیں یا وہ میڈیا ہیں، ان کے لیے لمٹس ڈیفائن کرتی ہے، ان کے لیے اس قسم کی ڈومین سیٹ کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جو انفرنجمنٹ ہے ان کی ڈومینس کے اندر اس کو اوائڈ کر سکیں. میں اگر آپ کو اگزامپل دوں کہ ڈیفیمیشن لاز کے حوالے سے، کہ ڈیفیمیشن لاز جب یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر لائبل اور ڈیفیمیشن کے حوالے سے جو کیسز ہیں، اگر میں ان کی آپ کو اگزامپل دینے کی کوشش کروں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سے کوئی 120 سال تقریباً پہلے، میں 1890 کی بات کر رہا ہوں، 1891 کی بات کر رہا ہوں، 1892 کی بات کر رہا ہوں، ایک اسٹڈی جو کہ اس بات پہ کی گئی ہے کہ کتنے نمبر آف ڈیفیمیشن کیسز رجسٹر ہوئے ملک کے اندر 1890 میں، 1891، 92 اینڈ اپ ٹو 1900. تو دس وڈ بی سرپرائزنگ فار یو کہ آج سے 120 سال پہلے، اس وقت جب میڈیا اپنی لبرٹیز کو ایکسرسائز کر رہا تھا، اپنی فریڈمز کو ایکسرسائز کر رہا تھا، وہ بہت سارے انفرنجمنٹ انڈیویجولس کی رائٹس کے اندر بھی کر رہا تھا، وہ ڈیفیمیشن کاز کر رہا تھا، وہ لائبل کاز کر رہا تھا. جو لائبل اور ڈیفیمیشن کے جو لیگل سوٹس تھے ان کی تعداد اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، میں 120 سال پہلے 1890 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ان کی تعداد ہنڈریڈز میں تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. اینڈ دیٹ کنٹینیوڈ فار اندر 10 years، اور وہ انکریز ہوتی رہی. 1891 میں اس سے زیادہ ہوئی، 1892 میں اس سے زیادہ ہوئی. تو یہ جو گراف ہے دیٹ واز آن دی انکریز. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو
کہ بائی دی اینڈ آف 19th century, I mean to say کہ 1888 and 1899 اس وقت تک مور دین 300 لائبل کیسز ان اے ایئر یہ کورٹ کے اندر پیش کیے جا رہے تھے، جس میں انڈیویجولز نے یہ کیسز کورٹ کے اندر لے گئے تھے، جہاں پر وہ اپنے آپ کو ڈیفیمڈ ہوتا ہوا محسوس کر رہے تھے، جہاں پر وہ محسوس کرتے تھے کہ میڈیا نے ان کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے، اینڈ دے ور کلیمنگ ڈیمیجز. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ذرا اس چیز کا آپ انالیسس کریں کہ میڈیا نے اپنی آزادی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس قسم کے کیسز سے حاصل کی کہ کس طریقے سے اپنی آزادی کو اس حد تک انجوائے کرنا ہے جہاں پر انڈیویجولس کے جو رائٹس ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ رہیں، وہ بھی ریسپیکٹڈ رہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو فریڈم ہے میڈیا وہ بھی ساتھ ہی ایکسرسائز کر سکے، اس فریڈم کو بھی میڈیا انجوائے کر سکے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان دنوں کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد سے وی ول سی کہ جو نمبر آف لائبل کیسز ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ میڈیا کوڈ کم ٹو نو اباؤٹ دیٹ وٹ آر مائی لمٹس، اور وہ لمٹس ڈیفائن کرنا بیسیکلی کام تھا اس قسم کے ڈیفیمیٹری سوٹس کا، اس قسم کے سوٹس کا جو کورٹس کے اندر لائبل اور ڈیفیمیشن آرڈیننس اور ان کے جو لا ہیں اس کے تحت پیش کیے گئے. تو بڑی انٹرسٹنگ یہ سٹوری بنتی ہے، بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیٹیلز بنتی ہیں جن کو اگر ہم تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ آف کورس دی freedom of media is important, but freedom of individual cannot be compromised on the cost of the freedom of the media. میں اس پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل اپنے پچھلے لیکچرز میں کسی جگہ بھی کوٹ کر چکا ہوں، لیکن میں اس کو ریلیونٹ سمجھتے ہوئے اس کیس میں بھی آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کسی ایک کاؤنٹی کے جو ممبر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی میونسپل کمیٹیز کے جو ممبرز ہوتے ہیں، کسی ایک اس قسم کے کاؤنٹی کے ممبر کو کسی ایڈیٹوریل کے اندر ڈی فیم کر دیا جاتا ہے، اس کے متعلق جو ایلیگیشنز لیول کیے جاتے ہیں میڈیا میں، دیز ور بیسیکلی پروون فالس، اور اس نے کورٹ میں ثابت کیا کہ میڈیا نے مجھے ڈی فیم کیا، ان کے پاس جو فیکٹس تھے اس کو ویریفائی نہیں کیا، اور اس سے میری سوسائٹی کے اندر جو ریسپیکٹ تھی اور جو ریپوٹیشن تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے. اور کورٹ نے اس کا جو فیصلہ دیا اس کے مطابق نیوز پیپر واز رانگ ان پٹنگ اپ دی ایلیگیشنز اگینسٹ دی انڈیویجول، اور انڈیویجولس کو اس میں انوسینٹ قرار دیا. اب جو کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس بات کو جاننا کہ کورٹ کی ججمنٹ کیا تھی، کیونکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو میڈیا کے لیے ٹون سیٹ کر رہی تھیں، میڈیا کے لیے ڈیفائن کر رہی تھیں کہ ان کے لمٹس کیا ہیں، اور انڈیویجولس کو بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں اینڈ ہاؤ کین دیز رائٹس بی پروٹیکٹڈ. تو کورٹ کا ڈیسیژن یہ تھا کہ جس طریقے سے میڈیا نے جس اسپیس میں اور جس پلیس پہ کسی ایک انڈیویجول کو، اس کاؤنٹی کے ممبر کو ڈی فیم کیا ہے، اسی جگہ پر یہ انڈیویجول کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حوالے سے ایک ریبٹل پیش کرے، اپنی انوسینس کو وہاں پہ ثابت کرے، اپنی انوسینس کو وہاں پہ پیش کرے ماسس کے سامنے، اور یہ انڈیویجول ہمسیلف ول رائٹ دیٹ پیس. میڈیا والے یا میڈیا آرگنائزیشن اس پیس کو نہیں لکھے گی، بلکہ دیٹ ول بی ریٹن بائی دی انڈیویجول. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ڈیفیمیشن ہوئی تھی اس ممبر آف دا کاؤنٹی کے، وہ ہوئی تھی ایڈیٹوریل آف دا نیوز پیپر میں، اور جب کورٹ کے یہ آرڈر آئے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کسی نیوز پیس کا جو ایڈیٹوریل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک فکس جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس پہ ایک انڈیویجول کو رائٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن اور اپنی انوسینس کو اسی اسپیس کے اندر اور اسی جگہ پہ لکھے جہاں پہ ایڈیٹوریل ہوتا ہے. تو اب یہ پہلی مرتبہ شاید ہمیں میڈیا کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ پہلی مرتبہ کوئی ایک کیس ایسے نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر کوئی ایک شخص اپنی انوسینس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے
اور وہ نیوز پیپر کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کس جگہ پر؟ ایڈیٹوریل کے اندر, اسی نیوز پیپر کے ایڈیٹوریل کے اندر جس میں اس کی ڈیفیمیشن ہوئی تھی. تو دس از کوائٹ اے یونیک کیس, اور ان قسم کے کیسز جو کہ ہمارے پاس ایک ایکویٹی ہے, یہ ہمارے پاس لیسنز بن سکتے ہیں کہ ہم اپنی فیوچر کورس آف ایکشن ان ڈیسیجنز پہ بیس کرتے ہوئے ڈیولپ کریں. تو یہاں پر یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات نظر آتی ہے کہ انڈیویجولس کے رائٹ انڈیڈ ویری امپورٹنٹ ہیں, اور ان کو رولز اور ریگولیشنز کے تھرو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں اگین ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ امپورٹنس اس بات کی ہے کہ کس انٹینٹ کے ساتھ کوئی لا پیش کیا جا رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ کہیں اس قسم کے انٹینٹ تو نہیں ہے کہ یہاں پر انڈیویجولس کو نہیں, صرف اسے اسٹیٹ یا کوئی ڈکٹیٹر اپنے آپ کو صرف اپنے انڈیویجول پرسن کو صرف اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس قسم کے لاس کو پروملگیٹ کر رہا ہو. جب ہم ڈیفیمیشن کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ٹو فارمز آف ڈیفیمیشن. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپریری نیچر کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے, جبکہ دوسری کائنڈ آف ڈیفیمیشن پرماننٹ نیچر کی ہوتی ہے. اب اگر ہم ٹیمپریری نیچر کی جو ڈیفیمیشن ہوتے ہیں اس کو ہم سلینڈر کہتے ہیں, SLANDER. سلینڈر مینس کہ جو اٹرڈ ورڈ ہیں, جو بولے ہوئے الفاظ ہیں, وہ ٹرانزیٹری اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. کسی شخص نے کسی ایک کے متعلق کوئی بات کہہ دی تو یہ بھی ڈیفیمیٹری ریمارکس ہوں گے. یقیناً یہ بھی ڈیفیمیشن کی ایمبٹ میں آ رہے ہیں, اس پہ بھی یہ قانون لاگو ہو رہا ہے. لیکن دوسری جو فارم آف ڈیفیمیشن ہے وہ پرماننٹ نیچر کی ہے, اس کو لائبل کہتے ہیں. یعنی وہ جو ریٹن ورڈز ہیں, جو براڈ کاسٹ ہیں, یا ادروائز جو بھی پبلشڈ ورڈز ہیں جن کی یقیناً لائف زیادہ ہوتی ہے, جو شاید ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی جو ڈپازٹری ہے, جو اس کی لائبریری میں ہے, دیٹ ول اسٹے دیئر فار لانگ. تو یہ all forms of communication, whether for a short while someone's spoken words are there in a small gathering, not on a mass media, but still that implies that this is a defamation, and one who is being defamed can sue against the plaintiff, sue against the accused, چاہے وہ انڈیویجول ہو, چاہے وہ بزنس اینٹیز ہو, چاہے وہ اس قسم کی جو بھی چیز ہو, وہ اس کے اگینسٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں. اور یقیناً لائبل کے حوالے سے یہ جو ڈیفیمیشن کی اندر فارم ہے, اس میں تو جو ریمارکس ہوتے ہیں یا جو ڈیفیمیٹری کانٹینٹس ہوتے ہیں, دیز آر موسٹ آف دا ٹائم فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, اس لیے ان کو پرماننٹ ڈیفیمیشن بھی کہتے ہیں. اور اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کیا جو ریمارکس جو ڈیفیمیشن کاز کر رہے ہیں, کیا وہ کسی ایک شخص پر جو لیول کیے گئے ہیں وہ فالس ہیں, ان کو مس ریپرزینٹ کیا گیا, یا غلط طریقے سے ان کے متعلق فیکٹس کو پیش کیا گیا. کامن لا کے اندر یہ جو ڈیفیمیٹری یا سلینڈر جو ہے وہ ریفر کرتا ہے اس قسم کے میلیشیس اور فالس اور ڈیفیمیٹری اسپوکن ورڈس کی طرف لے کے جاتا ہے, یا رپورٹس کی طرف لے کے جاتا ہے, جو کہ کسی امیجز کی فارم میں ہوں, ورڈس کی فارم میں ہوں, اور کسی انڈیویجول کی جو ریسپیکٹ ہے اور اس کی جو پریسٹیج ہے یا اس کی ایک ریپوٹیشن ہے سوسائٹی کے اندر, اس کو ڈیمیج کر رہا ہو. بیسیکلی یہ جو پبلک ڈسکلوجر ہو جاتا ہے, کسی بھی اس قسم کی ریمارکس کا جب پبلک ڈسکلوجر ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ جو پبلک ڈسکلوجر ڈزنٹ مین دیٹ اونلی آن میڈیا وین اٹ کمز, rather when a small number of people, when somebody is speaking something against someone, so that also comes under the defamation, اور وہ سلینڈر کے زمرے میں آ سکتا ہے. اب اس میں اگر کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے, کوئی ایک شخص اگر اس کو وٹنس کے طور پر بن جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں یہ ایکشنیبل بن سکتا ہے اور اس کو کورٹ آف لا میں اس کو سو کیا جا سکتا ہے. اور جو ڈیفیم ہو رہا ہے, he can claim the damages for those words which have been spoken against him without having any cogent reason behind, without having any appropriate evidence with the person. اب یہاں پہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایٹ ٹائمز آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ گڈ فیتھ میں کہہ رہے ہیں, اینڈ مے بی یو ہیو سم ہاؤ سم ایویڈینس آلسو اویلیبل, دین ایون دین یو مے بی سوڈ ان دا کورٹ آف لا. کوئی پلینٹف آپ کے خلاف کوئی بھی کمپلینٹ کورٹ آف لا میں پیش کر سکتا ہے. اگرچہ کہ اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی ڈیفیمیشن کے حوالے سے ایشوز آئے ہیں, یا جو بھی ڈیفیمیشن کے حوالے سے لیگل ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں,
موسٹلی وہ اس قسم کے تھے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر یا ملٹری رول کے اندر اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں. اگر میں اس کی امینڈمنٹ کی بات کروں جو کہ پیش کی گئی 499 اینڈ 500 سیکشن کے اندر، یا میں اگر ڈیفیمیشن آرڈیننس کی بات کروں جو 2002 میں پیش کیا گیا، یا میں اس آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ کی بات کروں جس میں اس کو زیادہ اسٹرکٹ کیا گیا، تو دیز آل ور ان فیکٹ پٹ اپ، دیز آل ور بیسیکلی enacted and promulgated during the military regimes. لیکن ایون دین یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر ان کو کچھ اس قسم کی فارم میں لے آیا جائے جس میں انڈیویجولس کے رائٹس کے حوالے سے صرف اور صرف بات ہو، اس میں صرف اور صرف یہ نہ ہو کہ کوئی ایک بڑا ہی پروٹیکٹڈ انڈیویجول اپنے آپ پہ کسی بھی قسم کا کرٹیسزم برداشت نہ کرنے کے لیے اس قسم کے لاس کو پیش کر رہا ہو، تو یقیناً جیسے ڈیولپ سوسائٹیز کے اندر ہے اس قسم کی ایفرٹس یہاں پہ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ہونے چاہیے. میں تھوڑا سا اب اس بات کی طرف جاننا چاہوں گا کہ اگر ڈیفیمیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو کتنے ڈفرینٹ فارمز کے اندر پائی جا سکتی ہے. میں ان فارمز کو آپ کے لیے ڈسکس کرنا چاہوں گا، یعنی مثال کے طور پر کہ ایک یا دو یا تین یا چار کتنے ڈفرینٹ فارمز اس کی ہو سکتی ہیں. ان میں سے ہر ایک فارم پہ میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا تاکہ آپ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ڈیفیمیشن کیا ہوتی ہے. ڈیفیمیشن میں اگر ہم ایکشن کے حوالے سے بات کریں تو کوئی بھی ایک ایکشن جو اس قسم کا ہو کہ 4-5 جرنلسٹ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک جرنلسٹ نے کوئی اس قسم کی بات کسی کے متعلق ڈسکلوز کی جو کہ فیکٹ بیسڈ ہو سکتا ہے نہ ہو، اور وہ پھر لیک ہو جاتی ہے اور وہ آگے چلی جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی ایویڈنس اس بات پہ موجود ہو، کچھ وٹنسز موجود ہوں کہ یس ان دس اسمال گروپ آف پیپل دس واز دی ٹاپک آف ڈسکشن امنگ دیم، تو ایسی صورتحال میں بھی یہ ڈیفیمیشن کنسیڈر کی جائے گی اور اس انڈیویجول جرنلسٹ کے اگینسٹ کیس فائل ہو سکتا ہے. میں اگر ایکشن میں اگر کسی دوسری سائڈ پہ آپ کو لے کے جاؤں کہ اگر کوئی پریس کانفرنس فار ایگزامپل ہو رہی ہے اور پریس کانفرنس میں آپ کوئی سرٹن ایسے کوشچنس فار ایگزامپل اس قسم کی صورتحال میں فریز کرتے ہیں، یا وہ کوئی ایسی ٹیمپریٹ لینگویج آپ اس میں استعمال کرتے ہیں، یا کوئی ایسا فزیکل ایکٹ یا کوئی ایسا جیسچر جو کہ کسی بھی شخص کی ڈسریپیوٹ کا باعث بنے، تو وہ بھی ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے. وہ بھی کورٹ کے اندر سو کیا جا سکتا ہے. اس قسم کے بیہیویئر کے لیے بھی پریس کونسل آف پاکستان سے رجوع کیا جا سکتا ہے، جس پہ پریس کونسل آف پاکستان کو انکوائری کمیٹی بٹھا کے اس کے متعلق فیصلہ کر سکتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر اس قسم کے ایکشنز جو جرنلسٹ کے یا میڈیا آرگنائزیشنز کے انڈیویجولز جو اس کے ہاں کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے اس قسم کے کوئی بھی ایکشن جو کسی شخص کو ڈسریپیوٹ میں مبتلا کر رہے ہوں وہ ایکشنیبل ہو سکتے ہیں، وہ ڈیفیمیٹری کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے فالس اسٹیٹمنٹس. اب فالس اسٹیٹمنٹس یہ کہ انفیکٹ کسی بھی انڈیویجول کے متعلق، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے یا کوئی انڈیویجول ہے، آپ نے کوئی ایسے فیکٹس ان کے متعلق، کوئی ایسے اسٹیٹمنٹس آپ نے دیں جس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے، جس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایسے سپورٹ اویلیبل نہیں ہے جس کو آپ پیش کر سکیں، تو یہ بھی ڈیفیمیٹری ریمارکس کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں اور اس کو بھی ڈیفیمیشن لا کے تحت ٹرائی کیا جا سکتا ہے ان دی کورٹ آف لا. ایٹ ٹائمز جو ہے نا وہ فالس اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ بہت کم پبلش فار ایگزامپل اگر ہوئی ہیں اور کسی جگہ پہ ان نوٹسڈ بھی گئی ہیں. ہو جاتا ہے ایسا کہ اکثر اوقات وہ ان نوٹسڈ چلی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ ڈیفیمیٹری نہیں ہے. ایون آفٹر سم لانگ پیریڈ آف ٹائم، سم ریزنیبلی لانگ پیریڈ آف ٹائم، ان ریمارکس کو دوبارہ سے ڈگ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی جو کیس ہے وہ کورٹ آف لا میں پیش کیا جا سکتا ہے. اگر وہ میڈیا کے حوالے سے ہے تو ڈیفینیٹلی جو پریس کونسل آف پاکستان ہے اس میں پیش کیا جائے گا، اور اگر وہ ایک انڈیویجول کے حوالے سے ہے، ایک پرائیویٹ انڈیویجول کے حوالے سے ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمارے پاس جو کورٹس اویلیبل ہیں ان کورٹس میں اس قسم کی جو ڈیفیمیٹری کلمات ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں اور ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. بعض اسٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں، اب یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہے
کہ بعض اسٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کسی ایک انڈیویجول کے متعلق نہیں کر رہے، بعض فالس اسٹیٹمنٹ ایسی ہو سکتی ہیں جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے متعلق ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کا آپ کے پاس اگین ایویڈنس نہیں ہوتا، اور اس پہ یقیناً ایک پوری گروپ آف پیپل، دوز ہو بلانگ اینڈ دوز ہو فیل دیم سیلف ایسوسیٹڈ ود دیٹ پولیٹیکل پارٹی، سو دے کین ریئیکٹ ٹو دیٹ، بٹ دس وڈ ناٹ اماؤنٹ ٹو ڈیفیمیشن، بیکاز کہ ڈیفیمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، defamation is always against an individual. This is not against the party. This is not against the group. I mean, کوئی گروپ کوئی ایک ایسی اینٹی نہیں ہوتی جس کے متعلق اگر کوئی بات کی جائے تو that itself goes to court of law, or that itself can be capable of lodging a complaint against the individual or against the individuals. اب اس میں یہاں پہ تو جو ڈی فیم ہو رہا ہے اس کے لیے تو یہ کنڈیشن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ اس کا انڈیویجول ہونا بڑا ضروری ہے، اس کا ایک آرگینک فارم کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن جب کوئی میڈیا فار انسٹنس اگر وہ ڈیفیمیشن کاز کر رہا ہے تو سم ایکشن میں بی ٹیکن اگینسٹ دیٹ پرٹیکولر میڈیا. اب اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسے ڈیفیمیٹری کمنٹس ہیں جو کسی ایک انڈیویجول نے اپنی رپورٹ میں فائل کی ہیں، اس رپورٹ سے وہ چیز نکلتی ہوئی ڈیفینیٹلی اس کے ایڈیٹر کے پاس چلی گئی. ایڈیٹر نے جب اس کو پیش کیا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی پروڈیوسر بھی انوالو ہوں، اس میں اس ایک چین کے اندر 4-5 لوگ انوالو ہوں کہ جس میں میڈیا آرگنائزیشن کا انڈیویجول ہے، اس کا جو رپورٹر انڈیویجول رپورٹر ہے، اس کا ایڈیٹر ہے، اس کا ایگزیکٹو ایڈیٹر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی پروڈیوسر بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی اینکر بھی ہو جو اس چیز کو پھر بعد میں پیش کر رہا ہو. تو یہ سارے کے سارے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم فار ون پرٹیکولر ڈیفیمیٹری کمنٹس دے آل کین بی سوڈ ان دا کورٹ آف لا. یعنی میڈیا کے یہ سارے کے سارے لوگ اور میڈیا اٹ سیلف ایز این انسٹیٹیوشن بھی اگر کسی شخص کو ڈی فیم کر رہا ہے تو وہ کورٹ آف لا کے اندر چیلنج ہو سکتا ہے. وہ پریس کونسل آف پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے کوئی انکوائری کمیشن بیٹھ سکتا ہے اور ان کے غلط کمنٹس کا انالیسز اور اس کے حوالے سے ریسپانسبلٹیز فکس کر سکتی ہے. تو یہاں پہ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میرے خیال میں آپ لوگوں کے سامنے بات آ گئی ہوگی کہ جب کوئی ڈیفیمیٹری کلمات یا کوئی ڈسکورسز یا اس قسم کے نیریٹیوز آتے ہیں اور وہ انڈیویجول کی بجائے کسی گروپ کے حوالے سے ہوں، کسی پارٹی کے حوالے سے ہوں، کسی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہوں، تو دس may not be considered as defamatory. یعنی اس کو انسٹیٹیوشن سو نہیں کر سکتا، لیکن انسٹیٹیوشن کین بی سوڈ for any kind of defamatory discourses and the narratives. اور اس میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا اگر کوئی اس قسم کی بات اپنے ایڈیٹوریل کے اندر لکھ لیتا ہے تو وہ میڈیا از ریسپانسبل فار دیٹ، اور اس کے خلاف کسی بھی قسم کے جو ڈیفیمیٹری کلمات کے حوالے سے جو انڈر دی ڈیفیمیشن آرڈیننس اس کے خلاف پروسیڈنگز شروع ہو سکتی ہیں. نیکسٹ جو بیسس بن سکتی ہے وہ ہے فالس ریپرزینٹیشن. اب یہاں پہ فالس ریپرزینٹیشن سے مراد کیا ہے کہ اگر فار انسٹنس کو کسی ایک شخص کو یا کسی ایک پرسنالٹی کو اس فارم میں پیش کیا جا رہا ہے جو اس کی ٹرو فارم نہ ہو، مثال کے طور پر وہ کوئی کیریکیچر ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر وہ اس قسم کا کوئی کارٹون ہو سکتا ہے جو میڈیا نے اپنے کانٹینٹس کے اندر پیش کیا، لیکن جب ہم اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر ریالٹی کس فارم کے اندر موجود ہے تو میں بھی وہ جو ریپرزینٹیشن آف این انڈیویجول ان شیپ آف اے کارٹون، ان شیپ آف اے پکچر دیٹ ہیز بین showed on media which is not portraying the true text of it. جس کانٹیکسٹ کے اندر وہ کام ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے پیش فار انسٹنس نہیں کیا گیا، یا جو کارٹون اور کیریکیچر کسی ایک پرسن کا میڈیا نے بنا کے پیش کیا ہے وہ ڈی فیم کرنے میں اس کو کاز کر رہا ہے، ڈیفیمیشن کاز کر رہا ہے، تو دیٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے فالس ریپرزینٹیشن آف این انڈیویجول، اینڈ ان دیٹ کیس دا انڈیویجول ہیز ایوری رائٹ ٹو فائل اے کمپلین against that individual and the media organization in the Press Council of Pakistan, or he may go to court of law
for seeking remedies and the damages. Dear students, یہاں پر بہت انٹرسٹنگ بات یہ نظر آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے لیے یہ ڈسکشن پوائنٹ کے طور پر بھی چھوڑ سکتا ہوں، اس کو فردر الیبوریٹ کرنے کے حوالے سے بھی آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں کہ بہت سارے ٹیلی ویژن کے پروگرامز آج کل ایسے دکھائے جا رہے ہیں جس میں پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ڈفرینٹ جو ان کے پیروڈی کی جا رہی ہے، جو ڈفرینٹ کیریکیچرز ان کے بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ ڈیفیمیٹری ہو سکتے ہیں اور وہ انڈر دی ڈیفیمیشن آرڈیننس آ سکتی ہیں. میں آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا اشارہ کن پروگرامز کی طرف ہے. کیبلز پہ بہت سارے ایسے نیوز چینل پہ اس قسم کے پروگرامز لگ رہے ہیں جہاں پہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں یا انڈیویجول ہیں یا اس کے علاوہ ریلیجیس اور سماجی شخصیات ہیں، ان کی بڑی ڈفرینٹ کائنڈ آف ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. اینڈ ایٹ ٹائمز وہ جو ریپرزنٹیشن ہے وہ فالس بھی ہو سکتی ہے. انڈیویجولز جو جن کے خلاف وہ کام کیے جا رہے ہیں وہ اس کو غلط ثابت بھی کر سکتے ہیں، اور غلط ثابت کرنے کی صورت میں وہ لوگ جو اس پروگرام کو پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس پروگرام کے اندر ایکٹ کر رہے ہیں، وہ جو اس کا ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں، وہ جو اس کی پوری ٹیم جو اس کی جو کمپوزیشن میں انوالو ہے، اور اس کے علاوہ میڈیا آرگنائزیشن اٹ سیلف دیٹ کین بی سوڈ ان دی کورٹ آف لا اگینسٹ دیم. کمپلینٹ may be lodged in Press Council of Pakistan اور اس پہ ڈیمیجز جو ہے وہ کلیم کیے جا سکتے ہیں. تو اگر آج کے حوالے سے آپ اس چیز کو یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ، آپ اس پہ کوئی بروڈنگ کریں کہ بہت سارے پروگرامز جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں، کیا ان میں کوئی چیز ایسی ہے جو فالس ریپرزنٹیشن کی صورت میں نظر آ رہی ہے. ٹرائی ٹو ناؤ سی دا تھنگس کریٹیکلی in the perspective of Defamation Ordinance 2002 and see that how many of acts of the programs that you are exposed to television every day nowadays, you see that how many of them are actionable. وہاں پہ کس قسم کی ایسی ڈیفیمیٹری کلمات آ رہے ہیں یا ریپرزنٹیشن آ رہی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کے پرسپیکٹو میں ان پر سو کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اگلا ایک بیسس بن سکتے ہیں وہ ہے وربل سے مراد یہ کہ کوئی اس قسم کی کوئی شخص اگر کسی کو ایکیوز کرتا ہے کسی بھی اسٹیٹمنٹ میں، کوئی اگر فار ایگزامپل آتھر کسی کو ایکسکیوز کرتا ہے تو وہ انفیکٹ وربل فارم کے اندر وداؤٹ رائٹنگ اینی تھنگ اور وداؤٹ پٹنگ تھنگز ان شیپ آف سم کیریکیچر اور سم سارٹ آف کارٹون، بلکہ وہ منہ سے کسی کے خلاف اگر کوئی الفاظ بولتا ہے تو وہ اگر اس کے پاس ایویڈینس نہیں ہے اور اس قسم کے ایلیگیشنز جب کسی ایک انڈیویجولس کے اگینسٹ کیے جا رہے ہو سکتے ہیں، وہ ڈیفیمیٹری ہو سکتے ہیں اور انڈر دی ڈیفیمیشن لا اس پہ بھی کمپلینٹ لاج کی جا سکتی ہے. اگلی جو پوائنٹ ہے یہاں پر ان رائٹنگ، عام طور پر ہم جب ان رائٹنگ ڈیفیمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی کامن ہے کہ بہت سارے ٹیکسٹ کے اندر ڈیفیمیشن کاز ہو رہی ہوتی ہے، بہت سارے ٹیکسٹ کے اندر اس قسم کی باتیں دیکھی جا رہی ہوتی ہے جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ آرٹیکلس کے اندر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ ایڈیٹوریلس کے اندر یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، آپ مختلف کالمس کے اندر اس قسم کی ریمارکس دیکھ سکتے ہیں جو کسی ایک پرسنالٹی کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہوں. تو انفیکٹ ہمارے پاس جو اب تک آپ دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، کوئی فالس ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے، کوئی فالس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی وربل اس قسم کے کمنٹس ہو سکتے ہیں، اینڈ سم تھنگ may come in writing. ایک اور بھی بڑا اہم پہلو ہے جس میں کسی ایک انڈیویجول کو ڈی فیم کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم ویژولز کہتے ہیں. اور ویژولز میں بھی انفیکٹ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک پیس جس میں آپ کسی ایک انڈیویجول کو کسی ایک ایسی شیپ میں دکھائیں جس میں اس کی انسلٹ پرابلی ہو رہی ہو، جو اس کا ایک پبلک امیج ہے وہ ڈسٹارٹ ہو رہا ہو. مے بی یو آر شوئنگ ہم ان اے وے دیٹ از detrimental to his private life, that is probably causing any kind of damage to his personality. اب بہت ساری ایسی صورتحال ہو سکتی ہیں جس میں آپ کوئی ایسے ویژولز کیچ کرتے ہیں، کچھ ایسی اس کی تصاویر کیچ کر لیتے ہیں، کچھ ایسے اس کی ویڈیوز کیچ کر لیتے ہیں، کلپس اس کے بنا لیتے ہیں جس میں اس کے پاس جو چوائس ہے وہ اس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو پہلے ایک خاص حالت میں لے آ سکے اور پھر اس کے بعد میڈیا کو الاؤ کرے
کہ اب اس کے ویژولز بنائے جا سکتے ہیں. تو جب ایسی قسم کی صورت حال ہو، یہ موسٹلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے نظر آتا ہے، لیکن یقیناً یہ پرنٹ میڈیا بھی اس سے دور نہیں ہے، کیونکہ فوٹوگرافس اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. تو جو کیریکیچرز اور کارٹونز اور اس قسم کی جو ریپرزنٹیشن ان ریئل فارم کے اندر جو پائی جا رہی ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی، اور میڈیا اس کو کیچ کر لیتا ہے اور اس کو وداؤٹ کانسنٹ آف دی پرسنالٹی اس کو پیش کر دیتا ہے میڈیا پہ، تو دس کین آلسو کاز ڈیمیج ٹو ہز پرسنالٹی، ڈیمیج ٹو ہز ریپوٹیشن اینڈ ڈیمیج ٹو ہز اسٹیٹس ان سوسائٹی. تو اس کو بھی اس قسم کے ایکشنز کو بھی کورٹ آف لا میں سو کیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک اگر ڈیفیمیشن کا سوٹ ہے تو اس میں مین کمپوننٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے جو مین پلیئرز ہیں ایک ڈیفیمیشن کمپلینٹ کے یا ایک ڈیفیمیشن سوٹ کے کیا ہو سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ پلینٹف کا ہونا ضروری ہے. اب پلینٹف سے میری مراد یہ ہے کہ وہ پرسن جس کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے، وہ پرسنالٹی جس کی ڈیفیمیشن میڈیا نے یا کسی ایک انڈیویجول نے کاس کی ہے، he will have to move to court of law or he will have to move to the press council of Pakistan to lodge his complaint. تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایک انڈیویجول کا ایک پلینٹف کے فارم میں ایک ایسی فارم کے اندر جو کوئی اپلیکیشن یا کوئی کورٹ کے اندر کوئی سوٹ فائل کر سکے، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. میں اگین اس چیز کو یہاں پہ ریٹریٹ کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہاں پر پلینٹف انڈیویجول ہوتا ہے، یہاں پہ پلینٹف جو ہے وہ انسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا، پلینٹف کوئی ایک گروپ نہیں ہو سکتا، پلینٹف کوئی ایک پولیٹیکل یا ریلیجیس یا کسی بھی قسم کی کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی. پلینٹف از آلویز این انڈیویجول. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے کیسز کے اندر پولیٹیکل پارٹیز بھی جب کہیں پہ کوئی کیس فائل کرتی ہیں تو نارملی دے سینڈ سم ون اہیڈ آف آل آف دیم، اس کو یہ ریسپانسبلٹی دیتے ہیں کہ آپ جا کے اس چیز کے خلاف کیس کرو. تو پلینٹف از آلویز این انڈیویجول. دوسرا اہم سیگمنٹ ایک جو اس ڈیفیمیشن سوٹ کے اندر ہو سکتا ہے اس کو ہم ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں، یا ڈیفینڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک یا اس کے علاوہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو کس طرح سے؟ مثال کے طور پر کسی ایک پریس کانفرنس کے اندر کوئی ایک کمنٹس ایسا پاس ہو جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، یا پریس کانفرنس میں جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ کوئی ایسے کمنٹس کسی کے متعلق پاس کر رہا ہے، تو انڈیویجول رپورٹر جو ہے وداؤٹ ویریفائنگ دیٹ اس کو اپنے نیوز پیپر میں ویسے ڈال دیتا ہے. اس کا جو ایڈیٹر ہے، اس کا جو چیف ایڈیٹر ہے، اس کا جو چیف رپورٹرز ہے، اور ایون پورا میڈیا آرگنائزیشن، یہ ساری کی ساری پھر ایسی صورتحال میں ڈیفینڈنٹ ہو سکتی ہے. یہ ساری کی ساری جو چین آف کمانڈ ہے، یہ تمام جو جس میں سے پروسیس میں سے گزرتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سو کیے جا سکتے ہیں بائی دا پلینٹف. اب ذرا اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ ان فیکٹ جو مس ریپرزینٹیشن یا جو فیکٹ غلط تھا، جو ایک ایلیگیشنز کسی انڈیویجول یا پلینٹک کے خلاف تھی، وہ ان فیکٹ دیٹ ہیز بین ڈن بائی اے پولیٹیکل پارٹی لیڈر اور سم پولیٹیکل پرسن. اس نے کی اور رپورٹر نے اس پریس کانفرنس سے اس کو اٹھا کے اپنے باقی چینل سے گزار کے وہ پبلش ہو جاتی ہے. تو ایون دین I mean کہ this has been uttered by someone else, media are simply there to report it, but that report has been done without verification. جب وداؤٹ ویریفیکیشن کوئی بھی چیز جاری ہوگی، آپ نے ان فیکٹس کو اتھینٹیکیٹ نہیں کیا، تو ایسی صورتحال میں دیر از کوائٹ اے پاسبلٹی کہ پوری جو چین ہے وہ سارے کی ساری ڈیفینڈنٹ کے طور پر اس کیس کے اندر سامنے آئے، اور کوئی بھی پلینٹف جس کے اگینسٹ بات کی گئی تھی وہ اس پوری کی پوری چین کو چیلنج کرے اور ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کرے. تو جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے اسٹوڈنٹس آپ کو بتا رہا تھا کہ ناٹ انڈیویجول بٹ ایٹ ٹائمز مینی پیپل ان ون چین کین بی چیلنج. They may be called in a court of law for in the defamation case. اور میڈیا انسٹیٹیوشن ایک آرگنائزیشن پوری کی پوری بھی اس کیس کے اندر سو کی جا سکتی ہے. اینڈ دیٹ مے بی اے لائسنسی انسٹیٹیوشن ان پاکستان انڈر سم پاکستان لا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پہ ایک بہت اہم بات اور وہ یہ کہ ڈیفیمیشن کیسز میں سوموٹو نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے لیے کسی پلینٹف کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے کسی ڈیفینڈنٹ کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پہ کوئی
سوموٹو ایکشن لیا جائے، یعنی کوئی کورٹ آف لا خود بخود اس پہ کوئی ایکشن لے وداؤٹ ہیونگ اینی پلینٹف اوور دیئر، یا پریس کاؤنسل آف پاکستان کوئی سوموٹو ایکشن لے لے کسی بھی قسم کی ڈیفیمیٹری کلمات یا ڈسکورسز یا نیریٹیوز جو کسی ایک کی طرف سے آ رہے ہیں، تو ایسا اس کیس کے اندر یعنی ڈیفیمیشن کے لا کے تحت سوموٹو کیسز کی جو اختیار ہے وہ کسی کورٹ آف لا کو نہیں ہے اور پریس کاؤنسل آف پاکستان کو بھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ڈیفیمیشن کیا ہے، پاکستان کے حوالے سے جو میجر لاز آن ڈیفیمیشن ہیں وہ کیا ہیں، ڈیفیمیشن میں ایکشنز کیا ایسے ہو سکتے ہیں جن پہ بیس کر کے ڈیفینیشن نارملی کاز ہوتی ہے، اور جو ڈیفیمیشن سوٹ ہوتا ہے اس کے اندر کتنی پارٹیز ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی آج ہم نے دیکھی۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔